الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل، اس سیریز میں آپ تمام کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کی عمریں اور ان جانوروں کے اندر وہ کون سے عیوب ہیں کہ جو قربانی کے لیے مانع ہے، اور دوسری چیز ایام تشریق، تکبیرات تشریق کے متعلق۔ سب سے پہلی بات، قربانی کے جانوروں کو قربانی میں ذبح کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ان کی ایک خاص عمر کی تعیین کی ہے۔ چنانچہ بکرا بکری اس کی عمر 1 سال مکمل ہونا ضروری اور شرط ہے۔ قربانی میں ذبح کرنے کے لیے اگر ہم بکرا یا بکری خرید رہے ہیں تو اس کی 1 سال مکمل عمر ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، گائیں، بیل، بھینسا وغیرہ، تو ان کی عمر مکمل 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے اگر 1 بھی دن کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اونٹ، اگر ہم قربانی میں ذبح کر رہے ہیں، اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، البتہ دمبا یا بھیڑ اگر 6 ماہ کی موٹی فربا ہو اور وہ ایسا محسوس کیا جاتا ہو اس کو کہ 1 سال کی ہے، تو اگر وہ 6 ماہ کی ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ تو گویا جانوروں کی عمر بکری کی 1 سال، گائے، بیل، بھینسا مکمل 2 سال، اور اسی طریقے سے اونٹ کی عمر 5 سال، اور بھیڑ دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہے اور وہ ایسا فربا محسوس ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ دانت، جانوروں کی وہ بڑا جو دانت ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، علاقے میں دانت والا جانور کہتے ہیں، تو اس بڑے دانت کا کیا حکم ہے؟ اصل شریعت کے اندر عمر کی تعیین کی گئی ہے کہ اتنی عمر کا جانور ہو، دانت کوئی شرط نہیں ہے، لیکن دانشوران حضرات نے یہ بات طے کی ہے اور بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر آج کل بیوپاریوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو احتیاطاً اگر دانت دیکھ لیے جائے تو اس کے اندر احتیاط کا زیادہ پہلو ہے، چونکہ وہ جو دانت ہوتا ہے وہ عمر کے بعد ہی ہوتا ہے، عمر سے پہلے وہ دانت نہیں نکلتا۔ اس لیے شریعت میں اصل عمر کا اعتبار ہے، دانت وغیرہ کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، لیکن احتیاطاً دانت دیکھ لیا جائے، چونکہ آج کے زمانے میں دھوکہ دھڑی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، احتیاطاً اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ بھی
قربانی کے لیے ایک بہترین اور کارگر ثابت ہوگا۔ دوسری چیز وہ کون سے عیوب ہیں کہ جو قربانی کے لیے مانع ہیں؟ تو چند ایسے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی ان جانوروں کی کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے جانور مجنون ہیں، پاگل ہیں، اور جنون اتنا طاری ہے کہ اس جنونیت کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھاتا، تو اس جانور کی قربانی بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہے جو آنکھ سے بالکل نابینا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا لاغر اور کمزور جانور ہے کہ جو قربانی گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، تو اس کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہے جس کی ایک تہائی دم، کان یا اس کی بینائی چلی گئی، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہے کہ جس کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا، تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ یا دو تھنوں سے، بھینس کے دو تھنوں سے دودھ نہیں نکل رہا ہے، یا بکری کے ایک تھن سے دودھ نہیں نکل رہا ہے، تو یہ جانور بھی معیوب ہے، ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کان کٹا ہوا جانور، اگر اس کا ایک تہائی کان کٹا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پیدائشی اگر کسی جانور کے کان نہیں ہیں تو اس کی قربانی بھی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہے جو ایسا لنگڑا ہے کہ وہ قربان گاہ تک اس پیر سے چل کر نہیں جا سکتا، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح خنثی جانور، اس کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ عیوب تھے۔ مجنون ہونا جس کی وجہ سے وہ چارہ وغیرہ نہ کھاتا ہو، اور لاغر اور کمزور ہونا جو قربان گاہ تک بھی نہ جا سکتا ہو، پیدائشی کان نہ ہونا، اسی طریقے سے بکری یا بھینس کے تھنوں سے دودھ نہ نکلنا، یا کسی جانور کا ایک تہائی یا اس سے زائد کان یا دم یا اس کی بینائی کا چلا جانا، اسی طریقے سے خنثی جانور، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانوروں کی عمر یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ چند عیوب بتائے گئے، اگر کسی جانور کے اندر یہ عیوب پائے جاتے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ یہ شرائط قربانی کے جانوروں کے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شرائط قربانی کے جانوروں کے ہیں، وہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نفلی وغیرہ یا گوشت کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کی کوئی عمر کی تحدید یا تعیین نہیں ہے۔
دوسری چیز ایام تشریق، تکبیرات تشریق اور اس کی وجہ تسمیہ۔ تکبیرات تشریق یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد حضرات بآواز بلند ان کو پڑھیں گے، اس تکبیر کو پڑھیں گے، اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ اسی طریقے سے ان تکبیرات کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ احناف کے یہاں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ 2 مرتبہ، یہ جیسے معاشرے میں بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ جی 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، ایسا شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ تشریق کیا ہے؟ اصل تو تشریق، لیکن تشریق کے علاوہ ایک دن اور 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا، اس کو بھی تشریق کے ساتھ شامل کیا گیا، تو یہ غلبتاً یعنی غلبہ دیتے ہوئے، چونکہ زیادہ تشریق کے ایام ہیں اس لیے اس کو بھی تشریق میں شامل کیا گیا۔ تشریق بتایا گیا کہ تشریق اللحم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی گوشت کا خشک کرنا، یا شروق الشمس سے معشوق ہے، جس کے ماخوذ ہے، شروق الشمس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں سورج چڑھنا۔ عید کے دن چونکہ سورج چڑھنے کا انتظار کیا جاتا ہے نماز کے لیے، اس لیے اس کو تشریق کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں تشریق کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ تو پہلی بات جانوروں کی عمریں، دوسری بات کن عیوب کی وجہ سے قربانی کے جانور قربانی کے لیے مانع ہوں گے، اور تیسری چیز تکبیرات تشریق یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر عاقل بالغ پر یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بآواز بلند اور عورتیں آہستہ آواز سے